उफ, कितनी हॉट हो ना तुम। यकीन मानो, जब से तुम्हें बगैर दुपट्टे के भीगे वजूद के साथ देखा है, तब से मेरे दिल में बेताबी उरूज पर पहुंच चुकी है। जी चाहता है कि न जाने कब तुम मेरी बाहों में आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं जो मियाँ बीवी रात के अंधेरे में करते हैं। सामने खड़ा शहीर खानजादा अपनी बाहों को अपने सीने से यूं जोड़ कर बोला, जैसे इस वक्त वो नाजुक 17 साल कोमल सी लड़की उसकी बाहों में हो। उसके ये इरादे भांप कर हूरिया घबराई थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। फौरन अपने दुपट्टे को मजबूती से थाम कर कहने लगी कि शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी कज़न हूँ, इस घर में मजबूरी के तहत रह रही हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दे मेरा मोबाइल मुझे, मैं भी ताया जान को कॉल करके बताती हूँ कि आप मेरे साथ इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। उसकी आंखों से तो आंसू छलक कर गाल पर आ गए थे। घबराए हुए अंदाज में ये कहकर वो अपना हाथ आगे मोबाइल की तरफ बढ़ाने ही लगी कि जब शहीद ने मोबाइल खींचकर अपने गाल के करीब कर लिया, कहने लगा, रात के इस वक्त क्या करोगी मोबाइल का? तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस वक्त ताया जान सो रहे होंगे। बताओ बताओ, रात के इस पहर मोबाइल पर क्या देखोगी? वो अपने लब काटकर इंतहाई शोक अंदाज में बोला था। पूरिया का जी चाहा कि अभी जमीन फटे और वो उसमें धंस कर रह जाए। आंखों में आंसू आने लगे थे। वो मजीद इस लड़के की बेबाकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने इस वक्त कमरे से बाहर जाना ही बेहतर समझा, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो फौरन शहीर खानजादा आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर चुका था। उसकी तो जान लबों पर आ गई थी। कहने लगा, कहाँ जा रही हो? अब कमरे में अपनी मर्जी से आई हो तो क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? चलो शाबाश, मुझे एक बार फिर वो नज़ारा दिखाओ ना। वो इंतहाई कमीनगी के साथ कहता अपनी खोली हुई शर्ट से अपने सीने पर हाथ मसलने लगा। इस वक्त वो इंतहाई गिरा हुआ नीच लग रहा था, जैसे कोई गली का लोफर लफंगा। कुछ देर पहले हूरिया नहाकर वॉशरूम से निकली थी। जदीद गर्मी थी, दुपट्टा बेड पर ही पड़ा हुआ था। गीले बालों को फैलाती जैसे ही वो बाहर आई तो बालों का पानी टपक कर उसके बारीक लिबास को गीला कर चुका था। लॉन की शर्ट उसके वजूद से यूं चिपकी थी कि पहना न पहना बिल्कुल बराबर ही हो चुका था। ऐसे में न जाने कहां से शहीर उसके कमरे में चला आया था। घबराकर उसने जल्दी से शेफून का दुपट्टा अपने इर्द गिर्द ओढ़ा, लेकिन वो भी उसकी रानाइयों को छुपाने में नाकाफी साबित हुआ। कदम ब कदम उसके करीब चलता हुआ शहीर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर दबा चुका था। यूं किसी गैर महरम का हाथ अपने वजूद पर रेंगता महसूस करके वो तड़प ही तो चुकी थी। फौरन उसे दूर झटका देकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक जोरदार थप्पड़ वो उसके मुंह पर मार चुकी थी। वो कहने लगा, शादी करनी है तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? होने वाला शौहर हूं मैं तुम्हारा। शहीर खानजादा कोई आम इंसान नहीं। तुम जानती हो तुम्हें इस थप्पड़ की कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसे जबड़े से दबोच कर बोला था और इस कदर जोर से जबड़ा दबाया था कि हूरिया को लगा कि उसका मुंह ही टूट जाएगा। वो खुद को उसके सख्त हाथ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब वो कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शादी से पहले बगैर चेक किए यूं ही तुम्हें अपना लूंगा? शहीर खानजादा अगर कोई गाड़ी भी लेता है ना तो पहले 3 दिन उसे चला कर देखता है। अगर मतलब की हो तो ही खरीदता है। तो भला अपनी बीवी को बगैर चेक किए वो कंवारी है या समझ रही हो ना तुम? जब तक तुम मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करने वाला। हूरिया जो खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखती थी, ये अल्फाज सुनकर तो हड़बड़ा सी गई थी। इस वक्त वो दोनों घर में अकेले थे। खुद को छुड़वाकर बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी जब गुस्से से शहीर ने उसे गर्दन से पकड़ा और लॉन की शर्ट खींचने पर फटती चली गई। एक चीख थी जो हूरिया के लबों से निकली थी जब शहीर खानजादा ने फौरन उसके, तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या इस अबाए और हिजाब में? हमारा तो इस दुपट्टे में भी सांस बंद हो रहा है। पता नहीं तुम कैसे ये इतनी धूप और गर्मी में हिजाब और ये अबाया इतना मोटा पहनकर आ जाती हो। हूरिया जो अभी अभी अपने स्कूल से निकलकर कॉलेज में दाखिल हुई थी, उसकी 2 सहेलियां आरफा और नूर ने उसे देखा। हूरिया ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली। दोनों ही इस वक्त यूनिफॉर्म में थी, मगर यूनिफॉर्म भी ऐसा था
کہ بہت چست تھا، وجود کی رعنائیاں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس پر پھر کھلے بال، ہلکا ہلکا میک اپ جو وہ روز کر کے آیا کرتی تھی تاکہ کالج کے لڑکوں کو امپریس کر سکیں، مگر جیسے ہی وائس پرنسپل کا راؤنڈ شروع ہوتا تو فوراً ٹیشو پیپر سے سارا میک اپ اتار کر پھینک رہی ہوتی تھی۔ یہ اس شہر کا جانا مانا مشہور کالج تھا۔ واحد حوریہ تھی جو یہاں پر برقع پہن کر آتی اور ساتھ نقاب بھی کرتی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ہاں گرمی تو لگتی ہے، لیکن میں اس گرمی کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو تو ناراض نہیں کر سکتی نا۔ ذرا خود سوچو، اس برقعے میں گرمی کی خاطر میں یہ برقع اتار کر بال کھول کر باہر گھومنا شروع کر دوں تو پھر جہنم میں میرا کیا بنے گا؟ نہ بابا نہ، مجھے سیخ کباب بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، حوریہ فوراً جھرجھری لے کر بولی، اور اس کی ساری ماڈرن سہیلیاں اس بات پر اپنے ناک منہ چڑھا چکی تھیں۔ جس ماحول میں وہ بڑی ہوئی تھی وہاں پر بس نام کے ہی مسلمان رہتے تھے، کردار سے اسلام بالکل بھی نہیں لگتے تھے۔ حوریہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، شہر میں رہتی تھی، کالج میں پڑھتی تھی جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے، مگر اس کے باوجود وہ سب سے منفرد تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، لیکچر کے دوران بھی ہمیشہ کام سے کام رکھتی۔ 17 سالہ حوریہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹس تھی، پیپرز کے بعد ابھی ابھی اس کی کلاسز اسٹارٹ ہوئی تھی۔ کلاس میں موجود 3 لڑکے ایسے بھی تھے جن کی کب سے حوریہ پر نظر تھی۔ جب بھی حوریہ کو آتا دیکھتے تو تینوں ہی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے کہ ارے یار بہت حسن دیکھا ہے، لیکن اس پردے کے پیچھے والے حسن کو دیکھنے کی چاہت لگتا ہے جیسے چاہت ہی رہ جائے گی۔ 1 سال سے اس لڑکی کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، مگر مجال ہے جو اس نے کبھی نقاب ہٹایا ہو، کبھی نقاب تو کبھی ماسک، ہمیشہ اس نے اپنا چہرہ چھپا کر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کلاس کے تینوں انتہائی اوباش قسم کے لڑکے تھے، ابھی بھی تینوں حوریہ کے وجود پر اپنی گندی نظریں جمانا چاہتے تھے، مگر اس نے جو عبایا پہن رکھا تھا اس کے ظاہری خد و خال ان پر بالکل بھی عیان نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، علی یار کب تک ترستے رہیں گے، میں تو کہتا ہوں آج اسے لے دھرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کون سا اپنے باپ بھائی کے ساتھ آتی ہے، لوکل گاڑیوں میں ہی تو آتی جاتی ہے۔ آج بہانے سے اسے پکڑ کر راستے میں آنے والے ویران اسکول کی بلڈنگ میں لے جائیں گے۔ اور پھر وہ لڑکا اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بول کر ہنسا تو باقی دونوں بھی ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ حوریہ بے ساختہ کانپ کر رہ گئی۔ اس معصوم سی لڑکی کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ تینوں لڑکے کیسی کیسی باتیں اسے سوچ کر رہے ہیں۔ کالج سے فارغ ہوتے ہی جیسے چھٹی ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا اور باہر نکل کر سامنے ہی اس کی وین کھڑی تھی، لیکن لڑکیوں کا کافی رش تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وین کی طرف بڑھتی، ایک لڑکا اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حوریہ باجی کہاں جا رہی ہیں آپ کے بابا تو ادھر پچھلی گلی میں کھڑے ہیں، رش بہت زیادہ ہے نا، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ جس قدر معصوم انداز میں بولا تھا، حوریہ کے چہرے پر تو مسکراہٹ ہی آ گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے والد جواد صاحب اسے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ مسکرا اٹھی اور فوراً بیگ کو مضبوطی سے کاندھے پر رکھ کے دوسری طرف جانے لگی، مگر جیسے ہی وہ تھوڑی آگے گئی تو فوراً ایک وین اس کے پاس آ کر رکی اور ان میں بیٹھے ہوئے ان تینوں اوباش لڑکوں نے اسے اندر کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے لگی، بچاؤ، پلیز ہیلپ می، چھوڑو مجھے۔ وہ چیختے ہوئے مسلسل ایسا کہہ رہی تھی، مگر ایک لڑکے نے اسے بازو سے جب زور سے کھینچا تو اس کے یونیفارم کی آستینیں پھٹ چکی تھیں اور اس کے ناخن اس کی سفید دودھیا بازو پر اپنے نشان چھوڑتے چلے گئے تھے۔ اسے بازو سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے، مگر وہ دوسرے ہاتھ سے وین کا دروازہ پکڑ کر کھڑی تھی۔ لوگ پیچھے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کسی نے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا تو کوئی دور کھڑا یہ منظر دیکھنے لگا۔ کسی میں بھی جرت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر وہ انہیں روک سکے۔ ایک لڑکے نے فوراً آگے بیٹھے ڈرائیور کو کہا کہ ابے گاڑی چلا دے، ہم اس کو ویسے ہی گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، مگر اسے اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ ان تینوں لڑکوں نے اپنے چہرے پر رومال باندھ رکھا تھا، مگر تبھی جیسے ہی وین نے آگے بڑھنا چاہا تو ایک گاڑی اور اس گاڑی کے آگے آ گئی اور زوردار ٹکر اس گاڑی کو مار دی۔ وین کا اگلا حصہ بالکل ٹیڑھا ہو چکا تھا اور ڈرائیور کی ٹانگ گاڑی آگے سے بالکل ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اندر ہی پھنس چکی تھی۔ وہ درد سے چلانے لگا تھا۔ اس جھٹکے سے حوریہ دور جا گری۔ گاڑی سے فوراً ایک باروب شخص نکلا جو ابھی بھی کئی جوانوں کو مات دیتا تھا۔ اپنی آستینیں اوپر چڑھا کر اس نے ان تینوں لڑکوں کو پکڑا اور پھر یکے بعد دیگرے تھپڑ ان کے منہ پر دے مارے۔ حوریہ نے ماتھے سے بہنے والے خون کو اپنی آنکھوں سے صاف کرتے ہوئے
جب دیکھا تو سامنے اس کے بابا کھڑے تھے جو ان 3 لڑکوں کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ فوراً پولیس کو خبر کی گئی، تینوں لڑکے پولیس کے حوالے کر دیے گئے اور حوریہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ فوراً انہوں نے اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر حوریہ کو پہنائی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لڑکوں کو جان سے مار دیتے۔ ان میں سے ایک لڑکا امیر باپ کی اولاد تھا، کہنے لگا، اے بڈھے، تو نے اچھا نہیں کیا، اتنا ہی تجھے اپنی عزت کی فکر ہے تو اپنی بیٹی کو 7 پردوں میں چھپا کر گھر میں رکھ، اگر باہر بھیجے گا تو ہم تو دیکھیں گے اور استعمال بھی کریں گے۔ ایک آخری مکہ اس کے منہ پر اتنی زور کا جاوید صاحب نے مارا تھا کہ جبڑا ہی ٹوٹ چکا تھا۔ کہنے لگے، تم جیسے کمینوں، گندی نالی کے کیڑوں کی وجہ سے ایک شریف لڑکی مکمل پردے میں بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ لعنت ہے ان والدین پر جو تم لوگوں کو اس دنیا میں لائے۔ دوبارہ اگر کسی نے میری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا کسی بھی لڑکی کی طرف غلط نظر رکھی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے جا چکی تھی، مگر ان تینوں لڑکوں میں موجود ایک لڑکا اسامہ غصے سے بھپرا ہوا تھا۔ جاتے جاتے کہہ گیا کہ ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد رکھو گے۔ جاوید صاحب حوریہ کو گھر تو لے آئے تھے، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ گھر جا کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ جاوید صاحب گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھتے اور حوریہ کی والدہ سے پانی کا گلاس مانگا۔ آج اگر وقت پر وہ کالج نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کسی اور کی بچی ہے، مگر یہ تو ان کی اپنی ہی بیٹی تھی۔ حوریہ روتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں گئی۔ رخشندہ بیگم بھی روئے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے انہوں نے پھٹا ہوا یونیفارم اپنی بیٹی کے وجود سے ہٹایا تو اس پر لگے ان ظالموں کے ناخنوں کے نشان دیکھ کر وہ اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد حوریہ کافی ڈر چکی تھی۔ کہنے لگی، ماما پاپا، میں اب کالج نہیں جاؤں گی، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ وہ ظالم درندے ایک بار پھر میرے وجود کو نوچنا شروع کر دیں گے، مجھے خوف آتا ہے۔ اسی لیے وہ کالج تقریباً چھوڑ چکی تھی۔ ایک شام جب حوریہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو دوسری جانب سے اسامہ بھی اسی طاق میں بیٹھا تھا۔ امیر باپ کی اولاد تھا تو وہ اسی رات ہی خود کو حوالات سے چھڑوا چکا تھا اور اب بدلے کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ دوسری جانب حوریہ جو کتنے مہینوں سے گھر میں ہی بند تھی، جواد صاحب زبردستی اسے اور رخشندہ بیگم کو باہر لے آئے تھے تاکہ موڈ اس کا تھوڑا بہتر ہو جائے، مگر گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی۔ جب سنسان راستہ دیکھ کر اسامہ نے فوراً اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی اور پھر جواد صاحب کی گاڑی پر فائر کر دیا۔ گولی سیدھا جا کر ٹائر پر لگی اور ٹائر پھٹ چکا تھا۔ دل خراش چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ گاڑی سڑک سے اتر کر سیدھا زمینوں میں گئی اور بڑے پیپل کے پیڑ سے ٹکرا چکی تھی۔ خوف کے مارے رخشندہ بیگم تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ کانچ کے ٹکڑے ان کے چہرے اور گلے میں پیوست ہو گئے تھے۔ حوریہ زخمی حالت میں اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، تبھی اسامہ وہاں پر آیا۔ اس بار اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ جب اس نے جواد صاحب کی سانسیں چلتی دیکھی تو غصے سے پہلے حوریہ کو دیکھنے لگا۔ پھر جواد صاحب نے کپ کپاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھایا تاکہ اسے دبوچ سکیں کہ تبھی اس نے فوراً فائر کر دیا۔ حوریہ بابا کہہ کر فوراً آگے بڑھی تھی۔ بھلے زخمی تھی مگر اسامہ کے ہاتھ کو پکڑ کر اس نے اسامہ کی طرف موڑ دیا اور اس ہاتھ پائی میں گولی اسامہ کے سینے پر بھی چل چکی تھی۔ سر میں گہری چوٹ ہونے کی وجہ سے حوریہ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ اپنے ماما بابا کی طرف بڑھنا چاہتی تھی مگر وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ 5 گھنٹوں تک وہاں پر کوئی بھی نہ آیا۔ جب کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا تو فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ حوریہ کو جیسے ہی ہوش آیا تو وہ روتے ہوئے اپنے ماما بابا کو پکار رہی تھی، چلا رہی تھی کہ میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ اسامہ نے انہیں مار دیا۔ نرس اسے سنبھالنے لگی اور اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا۔ جواد صاحب اور رخشندہ بیگم اس حادثے میں موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان کا ہنستا بستا گھر اجڑ چکا تھا۔ اس وقت عالم پور گاؤں میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ افتخار صاحب دالن میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پاس ہی ان کی بیوی سلطانہ بیگم بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جب شہر سے انہیں کال آئی تھی، نمبر تو جواد کا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر 1-2 دن کے بعد ان کا رابطہ ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ارے دیکھو بھائی، میں ابھی اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا اور ابھی اس کی کال آ گئی۔ مگر جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ان کا وجود کانپنے لگا۔ کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جواد کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرا بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ ابھی کل رات ہی تو میری اس سے بات ہوئی تھی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ فوراً گاڑیاں نکلوائی گئیں اور شہر جایا گیا جہاں پر ان کے بھائی اور بھاوج کا جنازہ پڑا تھا اور پاس بت بنی زخموں اور پٹیوں سے لپٹی ہوئی حوریہ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے تایا کو دیکھا تو چلاتے ہوئے تایا کے ساتھ لگ گئی
और روتے ہوئے بتانے لگی کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ اسامہ بھی موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا، تو جس طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ باہر آ کر بیٹھا اپنی کنپٹی کھجاتا ہوا شہیر خانزادہ یہ آواز سن کر تڑپ ہی تو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا جب وہ لاؤنج میں آیا تو سامنے حوریہ کو روتا دیکھ کر ایک پل کو رک چکا تھا۔ بچپن میں ہی کہیں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر چلی گئی تھی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، مگر شہر کی لڑکیوں کو سوچ کر ہی اس کے من میں گدگدی سی ہوتی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو کسی شہری لڑکی سے، پڑھی لکھی سے ہی۔ شہری لڑکیاں ماڈرن ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، گاؤں کی لڑکیوں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ جی بھر کر رومانس کرتی ہیں۔ انتہائی بھڑکیلے اور رومانٹک مزاج رکھنے والے شہیر نے ہمیشہ ذہن میں ایک رومانٹک بیوی کے خیالات ہی سوچ رکھے تھے۔ چند روز پہلے ہی تو اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے رشتے کی بات حوریہ سے کرتے ہیں۔ خیر سے وہ بھی اب 17-18 سال کی ہو چکی ہے، منگنی کر دیں گے اور کچھ دنوں کے بعد شادی۔ اس کا تو من مچل چکا تھا۔ ذہن میں 100% یقین تھا کہ وہ پینٹ شرٹ پہنتی ہوگی، ٹائٹ کپڑے، پھر کھلے بال، اور بہت تیز ترار قسم کی ہوگی جو مرد کو کبھی بھی بور نہیں ہونے دیتی۔ اپنے چچا کو کاندھا دے کر جس وقت وہ جنازہ اٹھانے لگا تو وہ روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے جنازوں کو پکڑ چکی تھی۔ ایک پل میں اس کی کل کائنات ہی اجڑ چکی تھی، مگر شاید یہی نصیب کا لکھا تھا۔ انہیں قبرستان کی طرف دفنانے کے لیے لے جایا جانے لگا اور حوریہ اپنے تائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ یہاں پر اب حوریہ کا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ 3 روز تک وہ وہاں پر رہے اور پھر اس کے بعد افتخار صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، جس نے جانا تھا وہ تو چلا گیا، یہ دکھ تو شاید اب عمر بھر کا ساتھ ہوگا، مگر اب میں تمہیں یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم اب ہمارے ساتھ گاؤں چلو گی۔ ایک نظر اس نے گھر کو دیکھا تھا جس میں اس کا بچپن گزرا تھا، پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے چپ چاپ سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ پچھلے 3 روز سے شہیر بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں اور سر پر دوپٹہ رکھنے والی حوریہ نے جب گھر سے باہر نکلنے سے پہلے عبایا پہن لیا تو وہ چونک پڑا۔ کہنے لگا، تم عبایا پہنتی ہو؟ اس کے یوں کہنے پر وہ فوراً کہنے لگی، جی میں مکمل پردہ کرتی ہوں۔ یہ سن کر شہیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سارے راستے اس کے ذہن میں جیسے عجیب سے خیالات بننے لگے۔ گھر پہنچتے ہی شہیر کے ساتھ والے کمرے کو حوریہ کو دے دیا گیا۔ کچھ روز بعد ہی افتخار صاحب اپنی بیوی اور بیٹے سے کہہ چکے تھے کہ بس جیسے ہی میرے بھائی کا 40واں گزرتا ہے تو میں حوریہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں گا۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ دونوں بچے خوش رہیں۔ سلطانہ بیگم بھی اس بات میں حامی بھر چکی تھی، مگر شہیر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا، اماں میں نے کہا تھا نا آپ کو مجھے کیسی لڑکی چاہیے، یہ تو کہیں سے بھی ویسی نہیں ہے، کھودا پہاڑ اور نکلے چوہے، یہ وہ والا حساب ہو گیا۔ یہ تو بالکل سادی سی لڑکی ہے، نہ اسے پہننے اوڑھنے کی تمیز ہے، اتنے کھلے کپڑے پہننے ہوتے ہیں جیسے کسی تمبو کو پہن رکھا ہو۔ مجھے تو ماڈرن لڑکی چاہیے بس، میں ایسی بور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنے والا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے والد غصے میں آ گئے کہ خبردار، تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو یہ میری بھتیجی ہے اور ہمیشہ اس گھر میں میری بیٹی اور تمہاری بیوی بن کر رہے گی۔ اگر تم نے ذرا بھی چوں چڑھاق کی تو دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کروں گا۔ آج تک تمہاری بیجا خواہشیں پوری کر کر کے تمہاری ماں نے تمہیں لوفر کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے، مگر اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اپنے باپ سے تو وہ پہلے ہی بہت کتراتا تھا، اسی لیے چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، مگر بالکل ہی گائے تھی۔ جیسے ہی موبائل اٹھایا اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھنے لگا تو ایک بار پھر شہری لڑکیوں کی ویڈیوز سامنے آنے لگیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے، کھلے بال، اور پھر ان کی نظر آتی ران آئیں۔ وہ تو بالکل کسی ہیروئن جیسی لڑکی کو بیاہ کر لانا چاہتا تھا۔ کچھ روز بعد ہی 40واں بھی گزر چکا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے غم میں گھلتی، کبھی نوافل پڑھ رہی ہوتی تو کبھی قرآن پاک کھول کر بیٹھی ہوتی۔ اسے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایک شام جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ اس کے قریب چلا آیا۔ کہنے لگا کہ تمہیں میرے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ فوراً نظریں جھکا کر کہنے لگی، جی نہیں، میرے بڑوں نے جو فیصلہ کر دیا مجھے یہی منظور ہے۔ 17 سالہ پتلی سی لڑکی کے منہ سے یہ سن کر وہ کچھ چونکا تھا، پھر کہنے لگا، سوچ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ کو شادی سے مسئلہ ہے تو آپ خود اپنے ماں باپ کو منع کر دیجئے، مگر میں بڑوں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ وہ اس قدر سخت سے انداز میں بول رہی تھی کہ جیسے شہیر کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کچھ فرق ہی نہیں رکھتا۔ شہیر کہنے لگا، دیکھو مجھے نا ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والی،
اپنے شوہر کو اچھے سے سیٹسفائی کرنے والی، چھوٹے بال، شوخ انداز۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، گھبرا کر اسے حوریہ نے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگی، آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں پلیز، چلے جائیں یہاں سے۔ مجھے شادی سے پہلے منگیتروں کا جو باتیں کرنا وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ چکا تھا اور بس اب انہی چکروں میں تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کو اس قدر مجبور کر دے کہ وہ خود ہی شادی سے انکار کر دے، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے ماں باپ کی نظروں سے بچ کر کرنا تھا۔ حوریہ کے دل میں شہیر کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ تو ابھی اپنے ماں باپ کے غم سے ہی نہیں نکلی تھی، اسامہ کی دی ہوئی تکلیفوں سے نہیں نکلی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے ماں باپ کی تصویر کو موبائل میں دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی، اور اسی پر ہی اس کی آنکھ لگ چکی تھی جب دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے اپنا کمرہ لاک نہیں کیا تھا۔ شہیر رات کے اس پہر اس کے کمرے میں آیا، ہر وقت خود کو دوپٹے میں لپیٹ کر رکھنے والی حوریہ بستر پر آڑھی ترچھی انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت بال کھلے ہوئے تھے، جو قمیض اس نے پہن رکھی تھی وہ تھوڑی اوپر کو سرکی ہوئی تھی۔ بے حجاب کمر اور پھر گردن سے نیچے تک شرٹ کا گہرا گلا، وہ بھی ہلکی روشنی میں دیکھ کر شہیر کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر کہنے لگا، یہ تو مست مال ہے، مگر کیا ہوا؟ یہ تھوڑی بہت بولڈ ہو جائے تو جیسا میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہو کر مجھے خوش کرے، مگر بہن جی بننے کا پتہ نہیں اس سے کیا ملتا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جب اسے برداشت نہ ہوا تو اپنا ہاتھ اس کے بے حجاب کمر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی حوریہ نے غیر مانوس سا لمس محسوس کیا تو ایک سرشاری کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ خواب ہے اور خواب میں وہ یہ سب کچھ محسوس کر رہی ہے۔ ایک ہلکی سی سسکاری اس کے لبوں سے نکلی تھی اور وہ تھوڑی کس مسا کر سیدھی ہوئی۔ یہی لمحہ تھا جب شہیر نے اپنا ہاتھ مزید سرکانا شروع کر دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر پھیرنے لگا۔ اس کے اناری نازک لبوں کو دیکھ کر جی چاہ رہا تھا کہ ابھی ان لبوں پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دے۔ تو ابھی تک حوریہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ تبھی دھیرے دھیرے شہیر نے اس پر جھکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی حوریہ کو اپنے لبوں پر سانسیں گرتی محسوس ہوئیں تو وہ فوراً آنکھیں کھول چکی تھی۔ اپنے بے حد قریب شہیر کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ نکلنے والی تھی، مگر وہ فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ اس کے بازو سے خود کو چھڑاتے ہوئے اسے مارنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے بازو بھی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا جنگلی بلی کی طرح پنجے مارنے کا سوچ رہی ہو؟ ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ میں تمہارے ان ٹوٹی فروٹی کو ٹیسٹ کر سکوں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تھا، جبکہ حوریہ تو یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا کزن شہیر اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور خود کو چھڑوا کر کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں ابھی تایا جان کو بتاتی ہوں، میری عزت یہاں پر محفوظ نہیں، میں آپ جیسے شخص کو کبھی بھی اپنا شوہر مان ہی نہیں سکتی۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اٹھنے لگی تو فوراً وہ ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، خبردار میرے ماں باپ کو میرے خلاف بھڑکایا تو یہ مت بھولو کہ اس خاندان کا اکلوتا وارث میں ہی ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ جاؤ جا کر دو انکار شادی سے، مجھے کیا، میں بھی تم جیسی اتنی پینڈو لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا جو شہر میں رہتے ہوئے بھی اس قدر ڈرپوک ہے۔ جاؤ شاباش جاؤ۔ حوریہ فوراً اٹھی تھی۔ وہ دوپٹے کو اپنے ارد گرد زور سے لپیٹتے وہ وہاں سے سیدھا اپنی تایا تائی کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم رک چکے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگر تایا تائی کو بتا دیتی تو نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ اس کی تو عزت پر بات آتی، آخر وہ کون سا ان کا بیٹا تھا؟ بھلا ایسا شاطر بیٹا تو کچھ بھی الزام لگا سکتا تھا۔ ابھی وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی کہ جب پیچھے سے شہیر آ گیا۔ کہنے لگا، کیوں؟ کیا ہوا؟ قدم کیوں رک گئے؟ جاؤ نا، جا کر لگاؤ میری شکایت۔ میں تو باز نہیں آنے والا، بہتر ہے کہ چپ چاپ میری مرضی کے مطابق ہو جاؤ۔ میں تمہیں بس شادی سے پہلے ایک دفعہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ تم کیسی ہو۔ مگر حوریہ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ اس کے دھکا دے کر فوراً کمرے سے بھاگ آئی تھی اور کمرہ لاک کر لیا تھا۔ ساری کھڑکیاں اور ڈور لاک کرنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔
सारी रात वो सो नहीं पाई थी। न जाने कब कहाँ से शहीर आ जाए। जीवन साथी को लेकर उसके भी कुछ ख्वाब थे। वो तो यही चाहती थी कि बस जो भी उसकी जिंदगी में शामिल हो उसकी तरह 5 वक्त का नमाजी, इस्लाम का कायल हो। मगर शहीर तो उसके अंदाज से बिल्कुल ही उलट था। क्या खबर कि उसके साथ वक्त गुजार कर उसे छोड़ दे। रोते हुए वो अपने माँ बाप को बुला रही थी जो इस भरी दुनिया में उसे तन्हा छोड़कर जा चुके थे। अगले रोज वो बहुत देर बाद कमरे से बाहर निकली थी। सुल्ताना बेगम को देखकर उसका जी चाहा कि वो उन्हें बताएं, मगर सुल्ताना बेगम ने जब उसके सामने शहीर की तारीफें करनी शुरू की तो ये कहने लगी कि बस सारी दुनिया एक तरफ और मेरा शहीर एक तरफ। वो तो खामोशी हो चुकी थी। ये भूल चुकी थी कि उसकी खामोशी उसे कितना बड़ा खमियाजा भुगतने पर मजबूर कर सकती है। जब भी शहीर घर आता तो उसे तंग करने का कोई ना कोई मौका हाथ से जाने ना देता था। वो लड़की नेक थी, सोमो सलाद की पाबंद थी और वो जानबूझकर रात को लॉन में बैठकर सिगरेट पीता। कभी कभी तो स्याह बोतलें भी पास रख लेता। सामने खिड़की से उसे ये सब कुछ करते हुए हुरिया देख चुकी थी। गांव के जागीरदार ऐसे ही होते हैं शायद। ताया अब्बा ही ने उससे ज्यादा ढील दे रखी है, मगर वो किसी भी तरह उसका कजन नहीं था। ये सोचकर वो अंदर से जल रही थी। अगले रोज जब शहीर घर आया तो उसने हिम्मत करके सुल्ताना बेगम के सामने ये बात की थी कि ताईजान, आपको पता है ये रात को सिगरेट पीते हैं और उन्होंने अपने पास वो काले रंग की बोतलें भी रखी थी। वो ये सोचकर बता रही थी कि शायद उन्हें अगर पता नहीं है तो उसे डांटें, मगर फौरन सुल्ताना बेगम ने उसे घूर कर देखा था। उसका हाथ दबाकर कहने लगी, अरे चुप, अगर तुम्हारे ताया ने सुन लिया तो जान लेंगे इसकी। तुम्हें अगर ये बात करनी थी तो तब करती जब मैं अकेली थी। ताई के डांटने पर वो कांप ही तो चुकी थी। वो कहने लगी कि पागल हो गई हो, मुझे सब पता है कौन सा ये रोज रोज पीता है। बस ये मर्दों की ना आदत है, और वैसे भी हम जैसे खानदानी लोगों की तो यही शान होती है। अगर वो पी रहा है तो तुम्हें इससे मसला नहीं होना चाहिए। और हाँ देखो, मेरे बच्चे को जरा आजकल की शहरी लड़कियां पसंद हैं, इसीलिए तुमसे जरा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। थोड़ी बहुत अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, खुद को मॉडर्न बनाओ, और ये जो पर्दा वर्दा करना है ना, ये छोड़ दो, ऐसे ही अच्छी लगोगी। आज तो सुल्ताना बेगम ने भी उसे ये अल्फाज कह दिए थे। वो तो कभी भी खुद को बदलना नहीं चाहती थी, मगर सबकी बातों ने उसे एक फैसले तक जरूर पहुंचा दिया था। शहीर को भी उसे तंग करके न जाने क्या सुकून मिलता था। उसे यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक उसने कभी उसके कमरे में दोबारा जाने की जहमत नहीं की थी। उस शाम घर कोई नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि इस मोहतरमा को नकली छिपकली से डराता, पता तो चले करती क्या है। वो बगैर कदमों की चाह पैदा किए जाकर उसके कमरे में बेड पर बैठ चुका था। इस वक्त किचन का सारा काम समेटने के बाद हुरिया नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो टॉवल ले जाना भूल चुकी थी। गीले बालों ने उसके कपड़ों को भी पीछे से भिगो दिया था। जैसे ही अपने ध्यान से बाहर निकली और खुद को आईने में देखा, तभी उसकी नज़र आईने में नजर आते शहीर पर पड़ी, जो बेखुद सा होकर उसे देख रहा था। वो तो उसे सरप्राइज देना चाहता था, मगर इस मंजर को देखने के बाद वही सरप्राइज हो चुका था। आज दूसरी बार था जब वो उसके खुले बाल और वजूद की रानाइयाँ देख रहा था। हुरिया चिल्लाई थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई शर्म नहीं है आपको? कितनी बार मना कर चुकी हूँ, मेरे कमरे में मत आया करें। चाहते क्या हैं आप? क्यों मेरी जिंदगी यहाँ पर तंग कर रहे हैं? वो चीखी थी, मगर फौरन शहीर कहने लगा, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ बगैर किसी की इजाज़त के आ सकता हूँ। और वैसे भी तुम मेरी होने वाली बीवी का कमरा है ये। मैं तो आज मौके पर चौका मारने आया था, तुम्हारे साथ कुछ लम्हे गुजारना चाहता था, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम कैसी हो, कैसा मिजाज रखती हो और मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो। हुरिया ने आज खामोशी का लिबादा उतार फेंका था। कहने लगी, चले जाएं यहाँ से, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि मैं आपके डर से शादी से इनकार करके सबकी नज़रों में बुरी बन जाऊंगी? हरगिज़ नहीं, आप इनकार करेंगे, समझे? आप खुद अपने माँ बाप के सामने शादी से इनकार करेंगे। वो उंगली उठाकर उसे ये सब कुछ कह रही थी, फौरन दुपट्टे से अपने आप को छुपा भी रही थी, मगर वो चलता हुआ उसके करीब आ गया और अगले ही पल अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर मजीद करीब करके कहने लगा, मेरे सामने तुम एक तितली की मानंद हो,
अगर चाहूँ तो 2 मिनट में मसल कर तुम्हारे ये जो पर है ना, ये तोड़ सकता हूँ, समझी? या तो मेरे लिए खुद को बदल दो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। ऑप्शन अब तुम्हारे पास मैंने रख दिया है। अपने आप को हर एक पर्दे से आज़ाद करके मेरे सामने आओ, मुझे सेटिस्फाई करो और बताओ कि तुम वाकई शहीर खानज़ादा की उम्मीदों पर पूरा उतरती हो और शादी के बाद उसे बहुत सेटिस्फाई करोगी, इसे कभी बोर नहीं होने दोगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो वो है दरवाज़ा, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की से ना शादी नहीं करने वाला। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू शहीर को पागल कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करता कि बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। ताया और ताई जान कहाँ गए थे? वहां से वापस आ चुके थे। शहीर कहने लगा, ओह शिट, अगर 10 मिनट और लेट आते तो मैं अब तक तुम्हारे साथ न जाने क्या कुछ कर लेता। ये कहकर वो उसे पूरी तरह से खौफजदा कर चुका था। पूरिया का सांस सीने में ही अटक कर रह गया था। इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मगर सोच चुकी थी कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। शहर में उसका घर था, वो वहां पर जाकर रह लेती, लेकिन अब यहाँ पर रहना उसके लिए आसान नहीं था। ताया और ताई ने उसके साथ जो नेकी की थी वो अपनी जगह पर ठीक था, मगर शहीर, उसके दिल में शहीर के लिए नफरत महसूस होने लगी। शहीर उसे जी भरकर जिच करने के बाद अपने माँ बाप के पास आ चुका था, जो एक फैमिली के पास ताज़ियत के लिए गए थे। वो हंसकर अपने माँ बाप के साथ बातें करता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हुरिया को भी देख रहा था, जो चुपचाप सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा चुकी थी। जब सब खाने के लिए बैठे तो सुल्ताना बेगम ने उसे भी खाने को कहा, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है। वहां से सीधा कमरे में जा चुकी थी। बाकी सब खाना खाने में मसरूफ हो चुके थे। शहीर ने जब से उसे इस हालत में देखा था, मजीद उससे काबू करना मुश्किल हो चुका था। बार बार दिल गुनाह के लिए उकसा रहा था। इससे पहले कि उसने कई लड़कियों के साथ दोस्तियां रखी हुई थी। गांव में जब दोस्तों के साथ मिलकर महफिल लगती तो रात गए तक शहीर से हसीनों को बुलाया जाता, जो पूरी रात नाचती रहती और अपनी अदाओं से इस गांव के अमीर कबीर लड़कों के दिल बहलाती रहती। खानदान के बाकी सारे लड़के पढ़े लिखे थे, मगर वाहिद शहीर था जिसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। वह मुश्किल मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दी थी। शक्ल सूरत और रोब और दबदबे में बिल्कुल जागीरदार के तख्त पर फिट आता था, मगर पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ही जीरो था। रात के तकरीबन 11:15 का वक्त था जब शहीर ने एक बार फिर उस कमरे में जाने का सोचा। कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन इसके पास हुरिया के कमरे की एक और चाबी थी। दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने बिस्तर पर वो कंफर्टर ओढ़कर लेटी हुई थी, मगर जैसे ही उसने आगे बढ़कर कंफर्टर हटाया तो उसे धचका सा लगा था, क्योंकि वहां पर तकिए रखे हुए थे। पूरे घर में फौरन उसे ढूंढने लगा। वॉशरूम में देखा, वो कहीं नहीं थी, मगर असल होश तो उसके तब बुढ़े जब उसने देखा कि अलमारी में उसके कपड़े मौजूद नहीं थे। पहले तो वो परेशान हुआ, लेकिन अगले ही पल सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ ये खुद ही चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। शायद शहीर खानजादा की प्लानिंग काम कर गई थी। वो हंसता हुआ उसी बेड पर गिरा था और खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चुपचाप कमरे की सेटिंग दोबारा वैसी ही कर दी जैसे हुरिया करके गई थी, और अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह हवेली में कोहराम सा मचा हुआ था। सुल्ताना बेगम घबराई हुई थी और इफ्तिखार साहब हुरिया को ढूंढ रहे थे, और वो मासूम बना इधर उधर देख रहा था कि आखिर कहाँ जा सकती है। मुझे तो लगता है उसका कोई आशिक था। मैं अक्सर उसको फ़ोन पर बात करते हुए भी देखता रहा, मगर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की इज्जत की वजह से चुप रहा कि चलो मुझसे शादी कर लेगी तो सारी आदतें छोड़ देगी। मगर देख लिया कि शहरी लड़की थी, मुंह मोमना था मगर करतूत काफनों वाले थे। तभी तो देखे कैसे सबका मुंह काला करके जा चुकी है। इफ्तिखार साहब अपनी भतीजी को कुछ खास जानते नहीं थे, बस बचपन ही से वो उससे अलग रहे थे, इसीलिए उसका किरदार कैसा था उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वो खुद भी काफ़ी परेशान हो चुके थे, मगर गैरत ऐसी आड़े आई कि कहने लगे उसके लिए अब इस घर के दरवाजे बंद हैं। जिस आशिक के साथ गई है उसी के साथ रहे। अगर मुझे पहले पता होता कि इसका कोई आशिक भी है तो मैं इसे यहाँ लाता ही नहीं, बल्कि वहीं पर उसे रुखसत कर देता। बिला वजह अपने बेटे पर उससे शादी करने के लिए सख्ती करता रहा। ये सब कुछ सुनकर शहीर के तो दिल तक ठंडक पड़ गई थी। यही तो वो चाहता था, मगर एक बार भी उसने नहीं सोचा था कि रात के इस पहर हुरिया कहाँ गई होगी। वो लड़की जो कमरे में अंधेरा करने से भी डर जाया करती थी,
जिसने आज तक बाहर की दुनिया और लोगों के रंग ढंग नहीं देखे। बाप जिसका साया बनकर हमेशा उसके साथ रहता था, वो कैसे और कहाँ गई होगी। पहले 2 रोज गुजरे, फिर 2 हफ्ते, यहाँ तक कि 1 महीना गुजर चुका। सबकी जिंदगी तो जैसे पूरिया खत्म ही कर चुकी थी, मगर शहीद चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। बार बार उसके जहन में पूरिया का वो मासूम चेहरा आता, वो आंखें आती जब उसके करीब जाता और वो कांपती थी, बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह। वो तो उसे तंग करना चाहता था, मगर अब उसका ज़मीर धीरे धीरे उसे मलामत करने लगा था। आज उसके दोस्तों के साथ बैठक थी। गांव में उनकी एक बड़ी दावत होने वाली थी। अपने दोस्तों और बाकी गांव के जागीरदारों के साथ बैठा। वो इस वक्त स्टीम रोस्ट खा रहा था, जब उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि यार, इतनी बड़ी महफिल अगर अरसलान ने लगवा ही ली है, तो अगर 3-4 बच्चियां भी मंगवा लेता तो बात बन जाती। वो हंसकर बोला था। शहीद ये सुनकर टिश्यू से अपने लब साफ करते हुए कहने लगा, हाँ मंगवा ही लेता। उसे यूं ठंडा पड़ा देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ? काफी दिन से तुझे देख रहा हूं, तेरे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, हर वक्त खोया खोया से रहता है। तभी दूसरा दोस्त भी साथ लुकमा देते हुए कहने लगा, हाँ मुझे तो लगता है शायद भाई हाजी को प्यार हो गया है। शहीद साहब, जैसी तुम्हारी हालत लग रही है ना, जब तक प्यार व्यार का चक्कर ना हो ना, तब तक ऐसे कोई भी खोया खोया नहीं रहता। उनकी बात पर उसके जहन में हूरिया का ही चेहरा बना था, लेकिन सर झटक कर वो कहने लगा, नहीं ऐसा कोई नहीं है। अभी किसी बाप ने ऐसी बेटी पैदा ही नहीं की जो शहीद के होश उड़ा सके। मैं सिर्फ अपनी आंखें ठंडी करता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये कहकर वो गहरी सांस खारिज कर चुका था। सामने 3 रक्कासाएं नाच रही थी। अपने जौहर दिखाकर वो यहाँ पर बैठे मर्दों के दिल उभारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसके साथ बैठे उसके दोस्त भी जाकर इन डांसर्स के साथ डांस करने लगे थे, मगर वो चुपचाप एक तरफ बैठा था। वरना इससे पहले तो लड़कियों के साथ नाचना, उन पर पैसे वार कर फेंकना तो उसका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। न जाने उसे क्या ख्याल आया कि फौरन इस महफिल को छोड़कर उठ आया था, मगर दोस्तों के सामने भरम भी तो रखना था। वो तो महफिल की जान था। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि अचानक उठकर कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे, शायद मुझे नींद आ रही है, फिर कभी मिल बैठेंगे। महफिल छोड़कर वो घर आ चुका था और आकर बिस्तर पर गिरा था। सोने की कोशिश की तो कानों में सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। बार बार पूरिया का चेहरा उसके सामने आ रहा था। ज़मीर बार बार मलामत कर रहा था कि वो इज्जत थी तुम्हारी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जानते भी हो वो आज कहाँ होगी, किस नौबत पर होगी? जाओ उसे वापस लेकर आओ। अंदर से आने वाली आवाज़ पर वो गहरी सांस खारिज करके उठ बैठा था। अभी फजर की आज़ानें गूंज रही थी जब उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और सुर्ख होती आंखों के साथ शहर की तरफ निकल गया। सड़कें इस वक्त कुछ सुनसान थीं, इसीलिए वो पूरी स्पीड के साथ शहर की तरफ जा रहा था। 2 घंटों में वो उस इलाके में पहुंच गया जहां पर हूरिया के माँ बाप का घर था। एक गहरी सांस खारिज करके उसने पहले सोचा कि दरवाजे पर दस्तक दूं, फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं वो सो न रही हो। मगर जैसे ही उसकी नज़र घर पर पड़ी तो घर को ताला लगा हुआ था, वही ताला जो उन्होंने इस घर से निकलते हुए लगाया था। वो आस पास देखने लगा। दरवाजे पर दस्तक थी, मगर घर बिल्कुल यूं था जैसे कई माह से खोला ही ना गया हो। सुबह हुई तो कुछ लोग उसे आसपास से गुजरने लगे। वो हूरिया के बारे में पूछने लगा, मगर उन लोगों का कहना था कि हमने तो उसे काफ़ी महीनों से नहीं देखा, यहाँ पर तो वो वापस दोबारा आई ही नहीं। यही वो वक्त था जब उसे अपने दिमाग में झटके लगते महसूस हुए थे। अगर वो यहाँ नहीं थी तो फिर वो कहाँ थी? कहाँ ढूंढता वो उसे? कहाँ चली गई थी वो? उसने अपने कुछ और रिश्तेदारों से भी फोन पर बात की और बहाने से पूछा, मगर किसी ने भी उसे हूरिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर खुद ही खुद से कहने लगा, अरे मैं क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ?
मुझे क्या, मैं तो खुद चाहता था कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए। अभी वो गाड़ी एक तरफ खड़ी करके गाड़ी से बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था जब उसके 3 दोस्त गाड़ी में उसे दिखाई दिए। शहर में एक नया क्लब खुला था और इसको देखने आए थे कि अगली बार गांव में महफिल नहीं लगाएंगे, बल्कि असल मज़ा और सुकून तो यहीं क्लब्स में है। जब उन्होंने शहीर की गाड़ी को खड़ा देखा तो फौरन गाड़ी रोक दी। उसका दोस्त अरसलान कार से उतरकर नीचे आया और कहने लगा, यहाँ क्या कर रहे हो यार? अगर तुझे शहर आना था तो हमें बताता। मगर वो किसी तरह बात को टाल गया। वो तो हुरिया को बस किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था और ये भी सोच चुका था कि अपने माँ बाप को हकीकत बता देगा। मगर उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ क्लब की तरफ ले जाना शुरू हो चुके थे। मरता क्या ना करता, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, क्लब की रंग बरंगी रोशनियां भी मजीद भड़कती चली जा रही थी। इस क्लब में दाखिल होते तो वहां पर लड़के लड़कियां बिल्कुल ही पागल से हो चुके थे। शहीर ने पहली बार ये सब कुछ देखा था। गांव में भी वो रक्कासाएं बुलाते थे, मगर वो इस कदर बेबाक नहीं होती थी। फिल्में देख देख कर उसने अपने जहन में अपनी बीवी को लेकर जो नक्श बना रखा था, ठीक वैसी ही लड़कियां उसे इस जगह पर नाचती हुई दिखाई दे रही थी। छोटे छोटे कपड़े, जीन्स, शर्ट्स, बरहना कमर पर खुले बाल। एक लड़की 2-3 लड़कों के साथ मिलकर नाच रही थी। वो लड़के उसके वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपने हाथ रख कर नाच रहे थे, मगर इस लड़की को कोई मसला ही नहीं था। अपनी आंखों से पहली बार जब शहीर ने यह मंजर देखा तो वो झुरझुरी सी लेकर रह गया था। अपनी सोच पर खुद ही लानत भेजकर कहने लगा, लानत है तुझ पर शहीर खानजादा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तूने कैसे अपने लिए ये सोच लिया कि तू ऐसी बीवी से शादी करेगा? ये भी तो किसी की बहन बेटियां थी, कल को ये भी शादियां करेंगी। इन्हें तो अपने बाप भाई की इज्जत और गैरत का पास ही नहीं है। भला मैं ऐसी लड़की को कैसे अपना आइडियल मान सकता था? ये सब कुछ तो सिर्फ टीवी के हद तक ही अच्छा लगता है। शहीर अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि हुरिया एक बार फिर उसके जहन में आई और दिल तक ठंडक उतर चुकी थी। कितनी मासूम और अच्छी लड़की थी वो, नेक। उसने तो कभी अपने बाल भी किसी गैर के सामने नहीं किए थे, मगर मैंने उसके साथ क्या किया? ये सोचकर वो दिल बर्दाश्ता सा हुआ था जब माइक पर एक शख्स कहने लगा, अभी एक आइटम आपके सामने पेश किया जाने वाला है। जो भी उसकी सही बोली लगाएगा वो आज रात के लिए उसकी। ये सुनकर तो सबकी आंखें उस तरफ मरकूज हो चुकी थी। 40 से 45 साल का वो शख्स था जो बात कह रहा था। तभी उसका दोस्त अरसलान कहने लगा, यार इस क्लब में हर हफ्ते एक नई लड़की लाई जाती है और आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर लाया इसलिए कि हम आज की रात यहाँ पर रंगीन बना सकें। तभी वहाँ पर मौजूद गैलरी से 3 लड़कियां निकल कर आई थीं, गिरती पड़ती झूलती हुई, जिनके चेहरों पर मास्क थे। उन्हें बेहद बेबाक मगरबी लिबास पहनाया गया था। सबकी नज़रें उनके वजूद पर मरकूज थीं। इनमें से एक लड़की झूलती हुई लड़खड़ाकर सीधा शहीर पर आ गिरी। शहीर के सीने से जैसे ही वो टकराई तो शहीर गुस्से में आ चुका था, मगर जैसे ही उसने अपना सर शहीर के सीने से हटाया तो शहीर का सांस सीने में ही अटक चुका था, क्योंकि ये तो हुरिया थी। वो उसे बाहों में पकड़ चुका था। क्या ये तुम हो खुदाया? मैं ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसके गाल थपथपा रहा था, मगर वो नशे में एक ही बात किए जा रही थी, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे छोड़ दो, बदले में मेरे हिस्से की जायदाद ले लो, मगर मेरी इज्जत मत खराब करो। वो मुसलसल ऐसे अल्फाज बोल रही थी जिसे सुनकर शहीर को अपना कलेजा कटता हुआ महसूस हुआ था। फौरन उसे बाहों में भर चुका था। अरसलान कहने लगा, अबे ये क्या कर रहा है, इसकी कीमत तो अदा कर। तभी एक शख्स आगे बढ़ा था, कहने लगा, कहाँ लेकर जा रहे हो इस लड़की को? जब तक इसकी कीमत अदा नहीं करोगे तब तक तुम्हें कहीं जाने नहीं दी जाएगी। मगर अगले ही पल उसने यक्के बाद दीगरे थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे थे। फौरन कॉल करके वहां पर पुलिस को बुलवा लिया था और उस शख्स को पकड़वाया था। जितनी भी लड़कियों को यहाँ पर ज़बरदस्ती नशा और अगवा करके लाया गया था, इन सब को बाजियाब करवा लिया गया था। मगर हुरिया को वो इन सब से अलग अपनी गाड़ी में लिटा चुका था।
گاڑی اس نے بڑی تیزی سے اپنے ڈیرے کی طرف بڑھائی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ بار بار حوریہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ چہرے پر نیل کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ میک اپ کی پرتوں میں وہ نیل چھپ تو چکے تھے، مگر اب واضح تھے۔ نہ جانے اس نے کیا کچھ کہا تھا، مگر یہ لڑکی کلب تک کیسے پہنچی تھی؟ ڈیرے پر پہنچتے اس نے حوریہ کو اٹھایا اور بستر پر ایک کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ فوراً یخنی بنوا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ گزشتہ 1 ماہ سے نشے کی حالت میں رہنے والی حوریہ کو پھر بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر ہسپتال لے جا چکا تھا، جہاں پر 2 روز تک اس کا علاج چلتا رہا، اور تب جا کر وہ مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک پرانے سے کمرے میں موجود تھی۔ چارپائی پر لیٹی تھی، دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ 18 سال کی عمر میں بھی اس نے جو کچھ دیکھ لیا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مر ہی چکا ہوتا، یا پھر ہار تسلیم کر کے اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا۔ آس پاس اس نے دیکھا، اپنے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی چادر اس کے سر پر موجود تھی۔ کہاں تھی وہ؟ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ کہیں اس کی عزت خراب تو نہیں ہو چکی تھی؟ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس رات اس نے اس گھر سے قدم تو باہر نکال لیے تھے، جس پر ابھی تک وہ پچھتا رہی تھی کہ ایک بار اپنے تایا کو تو حقیقت سے آگاہ کرتی۔ معصومیت میں اس کا قدم باہر نکالنا ہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جس بس میں وہ سوار ہوئی تھی وہ بس دھیرے دھیرے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ جان بوجھ کر ڈرائیور بس اس راستے سے لے گیا تھا جہاں پر آہستہ آہستہ سارے علاقے کے لوگ اترتے جائیں اور آخر میں وہ لڑکی اکیلی رہ جائے۔ جب بس خالی ہو گئی تو حوریہ کافی گھبرا چکی تھی۔ فوراً ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک کر وہ حوریہ کی طرف آیا اور کہنے لگا، لڑکی گھر سے بھاگ کر آئی ہے نا؟ چل ایک کام کرتے ہیں، 500 روپیہ دیتا ہوں، میرے ساتھ کچھ دیر گزار لے، پھر تجھے جہاں کہے گی وہاں چھوڑ دوں گا۔ حوریہ کو لگا جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اس شخص سے خود کو چھڑوا کر بھاگنے لگی، مگر اس نے حوریہ کو گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہا۔ حوریہ نے اپنا بیگ اس کے سر پر دے مارا اور نہ جانے کیسے وہاں سے بھاگ آئی۔ پاؤں میں جوتے موجود نہیں تھے۔ سڑک پر مسلسل بھاگتے ہوئے وہ ہیلپ ہیلپ چلا رہی تھی، جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ 40 سے 45 سال کا شخص اور ایک عورت اس میں بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر مدد مانگنے لگی، سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ لوگ اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیں گے، مگر نہیں، وہ ایک کلب کے آنر تھے اور انہیں ایسی خوبصورت کم عمر لڑکیاں ہی تو چاہیے ہوتی تھی۔ حوریہ ان کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ اسے رکھ کر مسلسل منانے کی کوشش میں لگے رہتے کہ ہمارے لیے ناچو، مردوں کے ساتھ رات بتاؤ، بدلے میں پیسے دیں گے، شہرت دیں گے، مگر حوریہ نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا۔ زبردستی اسے نشے پر لگا کر وہ آج اسے یہاں پر لائے تھے، مگر عین وقت پر وہاں پر شہیر خانزادہ پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ روتے ہوئے دیکھ ہی رہی تھی جب شہیر کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے سامنے شہیر کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ فوراً کہنے لگا کہ حوریہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ فکر مت کرو، ڈرنا مت، تم میرے پاس ہو، کوئی تمہیں بری نظروں سے نہیں دیکھے گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ شہیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اس قدر نفرت اور غصے میں پاگل ہو چکی تھی کہ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر شہیر کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس کا منہ نوچ رہی تھی، اسے تھپڑ مار رہی تھی، کمرے میں موجود ہر ایک چیز شہیر پر پھینک رہی تھی۔ شہیر کے ماتھے سے خون کی لکیر نکلی تھی، ناک پر
چھڑی لگنے کی وجہ سے ناک سے بھی خون نکل آیا تھا، مگر وہ چپ چاپ مجرموں کی طرح کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو حوریہ، خدا کی قسم مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ روتا ہوا اس کے قدموں میں گر چکا تھا، جبکہ حوریہ بھی ایک طرف ہٹ کر زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھے کیا کچھ سہنا پڑا، مجھ جیسی شریف لڑکی کو کیا کچھ کرنا پڑا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا چاہتے تھے تم میرے وجود کو، نوچنا چاہتے تھے نا؟ چلو ہوں میں تمہارے سامنے، جہاں سب کی میلی نظریں برداشت کر لی، آج تم بھی مجھے نوچ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر ایک طرف اتار کر پھینکی تھی۔ شہیر کے سامنے جیسے آئی تو وہ آنکھیں بند کر کے فوراً چادر اٹھا کر اسے اس میں لپیٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، مت بولو ایسا، پلیز مت بولو، کچھ نہیں ہوا تمہاری عزت کو، جب تک شہیر خانزادہ ہے کچھ نہیں ہوگا تمہاری عزت کو۔ جن لوگوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے نا، میں انہیں سزا دے چکا ہوں۔ ان سالوں کو نامرد کہتے ہیں۔ میں ایسی ایسی جگہ گولیاں ماری ہیں کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، پل پل موت مانگ رہے ہیں۔ حوریہ روتے ہوئے انتہائی نفرت سے بولی کہ ان کو تو سزا دے دی، مگر خود کا کیا؟ خود کو کیا سزا دو گے؟ اور کیوں بچا کر لائے ہو مجھے؟ کس لیے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا، تمہارے ہوتے ہوئے تو مجھے احساس نہیں تھا حوریہ، مگر تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے محبت کر چکا ہوں، اور مجھے اب بھی تم سے محبت ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ، دیکھو میں تم سے شادی کروں گا، ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مگر حوریہ اپنا ہاتھ جھٹک چکی تھی، کہنے لگی، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس گھر میں واپس جاؤں گی۔ میرا ٹھکانہ وہی بدنام زمانہ گلیاں ہیں۔ مگر وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے زبردستی واپس گھر لایا تھا۔ سلطانہ بیگم اور افتخار صاحب نے اسے دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے، مگر شہیر انہیں ساری سچائی بتا چکا تھا۔ شہیر کے منہ سے یہ سن کر کے اس کی وجہ سے حوریہ کو وہاں سے جانا پڑا تو افتخار صاحب نے تو اسے پیٹ ہی ڈالا تھا۔ شاید زندگی میں آج تک کسی نے اتنی مار نہ کھائی ہو جتنی شہیر نے اپنے باپ سے کھائی تھی۔ روتے ہوئے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کریں، مگر حوریہ کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ مگر حوریہ انکار کر چکی تھی۔ اس نے اس گھر میں رہنے کی یہی شرط رکھی تھی کہ ایک ہی شرط پر رہوں گی، دوبارہ مجھے یہ شخص اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ شہیر اس کی شرط پر پورا اترا تھا۔ وہ تبھی گھر آتا جب حوریہ سو چکی ہوتی یا جب اپنے کمرے میں ہوتی۔ محبت اس کے روم روم میں گردش کر رہی تھی۔ حوریہ کو حالات نے اس قدر بدل دیا تھا کہ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ شہیر کے کمرے کے پاس آئی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ شہیر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے اس گھر میں واپس آئے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں شہیر کا بدلتا رویہ وہ دیکھ چکی تھی۔ صبح فجر کے وقت نماز کے لیے جانا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، وہ بالکل ویسا ہو چکا تھا جیسا حوریہ نے کبھی اپنا لائف پارٹنر سوچا تھا، مگر دل میں نفرت تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مگر جب تایا جان نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، سب کچھ بھول جاؤ اور میرے بیٹے کو تسلیم کر لو، تو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مگر سہاگ رات کا وہ پہلے ہی شہیر کو بتا چکی تھی کہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہ شادی صرف تم سے میں نے اپنے تایا اور تائی کی خوشی کی خاطر کی ہے۔ شہیر چپ چاپ اس کی ہر بات مانتا، وہ جیسا کہتی وہ ویسا ہی کرتا گیا۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے میں بھی کافی دن تھے جب ایک روز وہ آیا۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس بار وہ دونوں حج پر جائیں۔ سلطانہ بیگم اور افتخار صاحب کی تو آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، دونوں ہی اپنے بیٹے کے بغل گیر ہوئے تھے۔ ایک طرف کھڑی حوریہ یہ سن کر مسکرا رہی تھی۔ جب وہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کچھ پیپر اسے پکڑا دیے۔
حوریہ تو سمجھ نہ سکی، مگر جب دیکھا تو وہ اس کا اور شہیر کا ٹکٹ تھا۔ کہنے لگا، کیا میرے ساتھ تم حج پر چلو گی؟ نہ جانے اس کے لہجے میں کیسا اثر تھا کہ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل سے میل ختم ہونے لگی۔ حرم شریف میں کھڑے ہو کر شہیر نے اس سے معافی مانگی تھی، اور اس بار حوریہ نے نم آنکھوں کے ساتھ شہیر کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ آگے ہی اس کی محبت میں بدل چکا تھا۔ دونوں جب واپس آئے تو ان کی زندگی بالکل ہی بدل چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں کا دوسرا جنم ہوا ہے۔ دونوں اپنی نئی زندگی کا خوبصورتی کے ساتھ آغاز کر چکے تھے۔